رفح میں اسرائیلی فضائی حملے میں درجنوں ہلاکتیں۔ رفح میں ایک اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں مبینہ شہری ہلاکتوں کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ رفح میں خونریز حملے کے بارے میں حقائق جاننے کی خاطر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 250 ہے۔ صدر ماکرون نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں رفح میں متعدد بے گھر افراد مارے گئے۔ انہوں نے ایسی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ بھی کیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 23 شدت پسند ہلاک اور ایک کپتان سمیت 7 فوجی شہید۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اتوار اور پیر کو کی گئی سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 23 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ ان کارروائیوں کے دوران پاکستانی فوج کے ایک کپتان سمیت 7 فوجی اہلکار بھی شہید۔ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی ممکنہ وجوہات اور وہ سوالات جو معاملے کو مزید الجھا رہے ہیں۔ سابق صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کے چند روز بعد بھی نہ صرف ان سوالات کا جواب واضح نہیں ہے، بلکہ اس ضمن میں سامنے آنے والے تازہ بیانات اور تصاویر نے الجھنوں اور سوالات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایران میں عام خیال یہی ہے کہ ہیلی کاپٹر پہاڑ سے ٹکرا گیا اور اس پر سوار تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ مٹی سے سونا نکلنے کی افواہ پر زمین کھودنے والوں کا ہجوم، جسے کنٹرول کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنا پڑی۔ بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں حکام کو ایک دلچسپ صورتحال کا سامنا۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس گاؤں میں موجود اینٹوں کے ایک بھٹے کے قریب سینکڑوں لوگ جمع تھے جو سونے کے حصول کے لیے یہاں زمین کو کھود رہے تھے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد سے اس مقام پر بھیڑ تو کم ہوئی ہے، تاہم اس معاملے پر بحث نہیں رک رہی ہے اور چمے گوئیاں جاری ہیں کہ کیا واقعی یہاں مٹی کے نیچے سے سونا دریافت ہو رہا ہے۔ سعودی عرب نے 12 سال بعد شام میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ سعودی عرب نے 12 برس بعد دمشق میں اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ ادھر ایران کے مطابق محمد بن سلمان نے تہران آنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اسے ریاض کے ایران اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے گزشتہ برس مئی میں سعودی عرب میں ہونے والے عرب لیگ کے اجلاس میں ریاض کی دعوت پر شرکت کی تھی۔ امریکہ میں شدید طوفانوں سے تباہی، ہلاکتیں بڑھ کر 21 ہو گئیں۔ طوفان کے اس سسٹم نے، جس کا آغاز ہفتے کی رات جنوبی میدانی علاقے سے ہوا، جس نے گاڑیاں الٹ دیں، گھروں کو تباہ کر دیا اور اپنے راستے میں آنے والے علاقوں میں تباہی پھیلا دی۔ قومی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پیر کو امریکہ کے میموریل ڈے پر جب یہ طوفان مشرق کی طرف بڑھیں گے، ان سے مزید تباہ کن تیز ہواؤں اور ژالہ باری، جبکہ مشرق وسطی بحیرہ اوقیانوس کے علاقوں میں انفرادی طوفانوں کا خطرہ۔ برطانیہ سونک کا پھر اقتدار میں آنے پر نوجوانوں کے لیے نیشنل سروس لازمی قرار دینے کا اعلان۔ کنزرویٹو پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ ریاست کو مستقبل کے چیلنجز کے حوالے سے شفافیت اور دیانتدارانہ رائے کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل سروس اسکیم نوجوانوں کے لیے وہ ممکن بنائے گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے منصوبے کے تحت نوجوانوں کو فوج میں 12 ماہ یعنی 1 سال کے لیے فل ٹائم 1 سال تک مہینے میں 1 دن رضاکارانہ سرگرمیوں میں وقت گزارنا ہوگا۔ موسم گرما کا سب سے زیادہ درجہ حرارت سندھ میں پارہ 52 ڈگری سے بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں درجہ حرارت 52 ڈگری سیلسیس 125.6 ڈگری فارنہائٹ سے بڑھ گیا۔ یہ موسم گرما کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے اور جاری ہیٹ ویو کے درمیان ملک کی ریکارڈ بلند ترین سطح کے قریب ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق بین الاقوامی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران پورے ایشیا میں انتہائی درجہ حرارت موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بدتر ہو گیا تھا۔ انڈین پنجاب کا وہ گاؤں جو پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ انڈیا کی ریاست پنجاب میں پاکستان کے ساتھ متصل سرحد پر واقع کالوالا گاؤں کے مکین عام انتخابات میں ووٹ نہ دینے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق اس گاؤں کے 3 اطراف میں دریائے ستلج ہے، جبکہ چوتھی جانب پاکستان اور انڈیا کی سرحدی باڑ ہے۔ گزشتہ برس سیلاب کی وجہ سے یہ گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ حکومت نے ان کی بروقت مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہے۔
सी पैक शक्ल में पाक चीन ताउन जारी। चीनी शहरियों पर हमला अफगानिस्तान से हुआ। वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहना था कि सी पैक की शक्ल में पाक चीन ताउन जारी है और हमें बिल्कुल यकीन है वो हमारी और हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि बेशाम में चीनी शहरियों पर हमले में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है। उन्होंने बताया कि ये लोग खास तौर पर चीनी सिक्योरिटी को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने प्लान करके हमला किया।